السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سہروردی۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور۔ ہم ان سے کچھ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے کیونکہ مختلف نئی تھیوریز آئی ہیں جس سے اس وقت جو سیاسی محاذر آئی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیمور تالپور صاحب سے ان سب تھیوریز پر بات کریں گے۔ السلام علیکم تیمور تالپور صاحب۔ السلام، خیریت سے مزمل بھائی؟ بالکل تیمور صاحب، وہ کہہ رہے ہیں -1 کر لیں، عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت اور پارلیمنٹ چلا لیں، پیپلز پارٹی -1 کو قابل قبول کر لے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو پچھلا 3.5 سال کا یہ وقت گزرا ہے، اس میں جو حالت اس ملک کی، جو حشر اس ملک کے لوگوں کا، پاکستانی شہریوں کا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم نے نئے پاکستان کے بارے میں بڑی اچھے خواب دیکھے تھے، بڑی اچھی چیزیں سوچی تھی، پر جو نیا پاکستان عمران خان نے ہمارے تو وقت اس کو ہٹا لیتے ہیں نا، باقی تو چلا لیں، -1 کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے بات چیت آ رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی فراخ دلی سے -1 پر مان جائے تو کھیل چل جائے گا۔ مزمل بھائی، آج جو ہے نا، جو کنگ میکر ہے، اس کنگ میکر کا نام ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری۔ تو -1 یا -10 کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ جس کو آصف زرداری صاحب چاہیں گے وہ پرائم منسٹر بنے گا۔ اب وہ بلاول صاحب کو بنانا چاہیں، وہ شہباز شریف کو بنانا چاہیں، یا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ شاید کہیں پی ٹی آئی کی رینک سے کسی کو بنانا چاہیں گے، بیکاز the numbers and the figures are very secure with them۔ تو میں نہیں سمجھتا شاید اس لیے کہ پی ٹی آئی میں سیکنڈ ان لائن شاہ محمود قریشی ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں ہیں، پر اسد عمر بھی ہیں، وہاں پرویز خٹک بھی ہیں، کافی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو قابل قبول ہو بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، جب یہ حکومت چل رہی تھی عمران نیازی کی، تو اس حکومت میں اس نے اپنے بڑے وزراء چینج کیے، اس نے اپنے آئی جیز چینج کیے، چیف سیکرٹریز چینج کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ میرے خیال سے ان میں کوئی لائق بندہ شاید کم ہی ایسا ہو جو اس کے ساتھ، میرے خیال سے کچھ لائق لوگ تھے جو پہلے سارا کام سنبھالتے تھے، جو ان کی منسٹریاں لاتے تھے، جو ان کو پوری پرائم منسٹر بنا کے دی تھی، ان کو تو ان لوگوں نے آؤٹ کر دیا۔ تو میرے خیال سے، اگر میرے انداز میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری پارٹی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہے، کہ اگر کوئی میرے خیال سے -1 میں آ سکتا ہے تو وہ شاید ان کے رینکس میں سے عمران نیازی کو شاید قبول نہ ہو۔ وہ کون ہوگا؟ چلیں ذاتی رائے بتا دیں، کون ہوگا جو عمران نیازی کو قبول نہیں ہوگا لیکن آ سکتا ہے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جو آج اس کے خلاف گروپ بندی کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا جہانگیر ترین تو نااہل ہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ اب آپ راجہ ریاض کو تو بنائیں گے نہیں، تو میرا مطلب ہے کون آپ کو پرائم منسٹر اسٹیچر کا ناراض ارکان میں لگتا ہے جو ہو سکتا ہے؟ مزمل صاحب، جب ہمارے پاس اپنی رینکنگ میں لوگ بیٹھے ہیں، جب ہمارا فگر کلیئر ہے، جب ہمارے پاس آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے، تو ہم پی ٹی آئی سے کسی کو کیوں لائیں گے؟ ہمارے پاس ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ہمارے جو آج اتحادی ہیں اپوزیشن رینکس میں، ہم ان میں سے کسی کو کیوں نہ اسی پوسٹ پر لائیں، بجائے اسی کے کہ عمران نیازی کی فیلئر رینک سے کسی کو لکھ لایا جائے۔ وہ کہتے ہیں آصف زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور مفاہمت کی سیاست کو پاکستان میں انہوں نے ہی ایک شکل اور دیا، تو مفاہمت کا بادشاہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، مفاہمت کر سکتا ہے۔ مفاہمت کا بادشاہ بالکل کچھ بھی کر سکتا ہے، اس بات پہ میں آپ سے 101% یہ بات اگری کرتا ہوں، پر مفاہمت کا بادشاہ جن کے ساتھ بیٹھ کے جس نے ساری گیم بنائی ہے، جن لوگوں کو آج اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے، جو لوگ آج اس کی کھلی سپورٹ میں بنا شرط شرائط کے کھڑے ہیں، ان میں سے کسی کو کیوں نہ لایا جائے؟ پھر تو وہ شہباز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں نا۔ وائی ناٹ شہباز شریف؟ اور ہمارے پاس صرف پی ایم شپ تو نہیں ہے مزمل صاحب، پی ایم شپ بھی ہے ہمارے پاس، پریزیڈنٹ شپ بھی ہے ہمارے پاس، تو اسپیکر شپ بھی آئے گی الحمدللہ۔ ہم ایک عمران خان کو نہیں، ہم اس پورے کرپٹ ٹولے کے سے جان چھڑا رہے ہیں، تو وہ ساری پوسٹیں، اچھا چلیں، اسپیکر کون آ جائے گا؟ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا اسپیکر آ سکتا ہے، کوئی مولانا صاحب کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر آ سکتا ہے، کیوں نہ شہباز شریف پی ایم ہو جائے، کیوں نہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو جائے۔ یہ ساری سوچیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اگر آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہو جائیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو جائیں، اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہو جائے، ڈپٹی اسپیکر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہو جائے، بڑا اچھا منظرنامہ آپ نے مجھے سمجھایا۔ اگلا تو مولانا فضل الرحمان کو کیا ملے گا؟ وہ پھر گھر بیٹھے رہیں گے۔
نہیں ان کو ہم ایڈجسٹ کریں گے، کہاں؟ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کی جو سوچ ہے وہ اپنے بارے میں نہیں، وہ اپنے اتحادیوں اور دوستوں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں۔ تو آئی ایم شیور جو زرداری صاحب کے دوست ہیں، پریزیڈنٹ زرداری کے دوستوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، اچھی جگہوں پہ کیا جائے گا، اور جو ان کی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جس طرح سے وہ آج جو کام کر رہا ہے، ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی جگہ دی جائے گی جو پاکستان کی مفاہمت اور بہتری کے لیے ہوگی۔ اسپیکر نوید قمر یا خورشید شاہ؟ دونوں ہو سکتے ہیں۔ نہیں، دو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوگا۔ دیکھیں جی، تیمور تالپور کا گیس کیا ہے، خورشید شاہ یا نوید قمر؟ دونوں اس پوسٹ پہ آنے کے لائق ہیں، دونوں پی ایم شپ کے بھی لائق ہیں۔ تو اگر شہباز صاحب کی رضامندی سے پرائم منسٹر پاکستان کا جو ہے پیپلز پارٹی کا آ گیا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ تو پھر راجہ پرویز اشرف موجود ہے نا، اگر شہباز صاحب انکار کریں تو پھر راجہ پرویز اشرف آلریڈی ایک پی ایم آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ تو پنجاب سے لائیں گے، آپ کا بڑا فوکس ہے پنجاب پر، آپ کیوں نہیں پنجاب سے دوبارہ وزیر اعظم لائیں گے؟ راجہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور سندھ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر خورشید شاہ صاحب یا نوید قمر صاحب پی ایم کی پوسٹ پہ آ گئے تو میرے خیال سے کوئی وہ سرپرائز تو نہیں ہوگا۔ آپ پنجاب سے لائیں، آپ سندھ سے لائیں، ابھی تو ایٹ دا مومنٹ جو فیصلے ہیں وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہیں اور ان کے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ہیں۔ تو جو بھی اس وقت تک تو فیصلہ شہباز شریف کا ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی سوچ یہ ہے کہ وہ پی ایم شپ نواز لیگ کو دے گا، تو نواز لیگ میں میرے خیال سے اگر کوئی اہل بندہ دیکھیں گے تو شہباز شریف وڈ ناٹ بی اے بیڈ نیم۔ پیپلز پارٹی کون کون سی وزارتیں لینے میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں نیکسٹ سیٹ اپ میں؟ میرے خیال سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اس سیٹ اپ میں۔ وہ فی الحال صرف اس ملک کو نیازی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک کرپٹ انسان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری ورکنگ ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، دیٹ از فار دا نیکسٹ گورنمنٹ ٹو کم۔ تو میرے خیال سے اٹ ول ناٹ بی our priority to have ministries, it will be our priority to look for what is going to happen اگلے سال ڈیڑھ کے بعد۔ تیمور تالپور مجھے یہ خبر دے رہا ہے کہ ہم اگلے سیٹ اپ میں وزارتیں لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے، یہ ممکن ہے کہ اسپیکر شپ تو لے لیں لیکن وزارتیں شاید پیپلز پارٹی نہ لے۔ بالکل ہو سکتا ہے، اگر جو سیٹ اپ بنا اس میں اگر ہمارے اتحادیوں کا یہ اصرار ہوگا کہ ہم وزارتیں بھی لیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی ہم انکاری نہیں کریں گے۔ پر جیسے میں نے کہا، ہمارا جو فوکس ہے از ناٹ ناؤ، our focus is for the coming next 5-year term۔ سندھ پر گورنر راج پر بھی بات کی جا رہی ہے، یہ جو سندھ ہاؤس میں ہوا ہے اور جو آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے کوئی نوٹوں کی بوریاں اور اربوں روپے وہاں خرچے ہیں، اس کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں سندھ ہاؤس نیا چھانگا مانگا بن گیا، یہ تو ایک سٹگما آ گیا پیپلز پارٹی کے اوپر ایک اور۔ مظلوم صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں حقیقتاً اپنے دل سے، تو یہ میرے خیال سے پہلا نو کانفیڈنس ہوگا جس میں کسی نے نہ 1 روپے کی ڈیمانڈ کی ہے، نہ 1 روپیہ مانگا ہے، اور نہ کسی نے دینے کی آفر کی ہے۔ اور جو لوگ آج نیازی سے الگ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا اگر آپ اسٹیچر چیک کریں گے تو ان میں سے میرے خیال سے آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہ اس چیز کا بھوکا ہو۔ سب عزت کی بھوکے ہیں، سب نے جو رسپیکٹ سمجھی تھی ان کو ملے گی، عمران نیازی سے ان کو نہیں ملی۔ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ہر وقت ہر دفعہ اقتدار میں آنے والی نئی جماعت میں چلے جاتے ہیں، یہ ان سب کو پتہ ہوتا ہے آگے اقتدار کس میں آنا ہے، یہ سب ہر الیکشن نئی پارٹی سے لڑتے ہیں۔ ان کو اب لگ رہا ہے آپ اقتدار میں آ رہے ہیں تو یہ ادھر سے ادھر آ گئے ہیں۔ 18 میں انہیں لگ رہا تھا عمران خان اقتدار میں آ رہا ہے، یہ اپنی پارٹیاں چھوڑ کے ان کے ساتھ آ گئے۔ یہ تو اقتدار کے مجنوں ہیں جنہیں آپ نے سارے سندھ ہاؤس میں جمع کیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی اپوزیشن کاٹنے والا نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس میں کافی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے، جو کہ اپنی ہی پارٹی سے لڑے، ہو سکتا ہے کبھی ہمارے ساتھ تھے، ہو سکتا ہے کبھی نون لیگ کے ساتھ بھی ہوں گے، پر یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اور آج جو موقع دیا ہے اس ملک کے یہ حالات بنا کے نیازی نے، تو میں سمجھتا ہوں سب وہ لوگ جو آج نیازی کو چھوڑیں گے وہ پاکستانی قوم کے ہیروز کہلائیں گے۔ مجھے بریک لینی ہے، میں آپ سے یہ پاکستان ہیروز والی بات آگے لے کے چلوں گا، لیکن مجھے یہاں بریک لینی ہے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم نے تیمور تالپور صاحب سے اگلی حکومت کا کافی نقشہ پوچھ لیا ہے، کچھ اور باتیں کرتے ہیں تیمور تالپور کے ساتھ بریک کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین تیمور تالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے چھوڑ کے ان کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ہیروز ہیں، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے لوگ ان کو لوٹے ان کو کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف ان کے حلقوں میں جلوس نکل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے رہی ہے کہ ان کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ اگر ہیروز ہوں تو ان کی حمایت میں جلوس نکل آنے چاہیے۔ دیکھیں جی، آپ سندھ صوبے کی بات کریں تو یہاں پر 2 ایم پی ایز پی ٹی آئی کے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔ جس دن عمران نیازی کراچی آیا تھا اور اس نے آ کے ملاقاتیں کی تھی ایم کیو ایم سے، تب 2 اور گفٹ پی ٹی آئی سے ہمیں ملے، یعنی کہ 4 ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے آج پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں شانہ بشانہ۔ وہ لوگ جہاں جاتے ہیں، وہ اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جاتے ہیں تو لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، پھولوں کی اس کے ساتھ پیٹلز کے ساتھ ان کو ویلکم کیا گیا، ان کو ہم نے اسمبلی میں ویلکم کیا۔ اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کے لوگ آج نیشنل اسمبلی میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو عمران نیازی کی کیا سیاست ہو، شیخ رشید چاہے کیوں نہ حملہ کرا دے سندھ ہاؤس کے اوپر، وہ کیوں نہ حملہ کرا دے لوگوں کے اوپر، وہ کیوں نہ اپنی ٹیمز بنا کے گھما رہا ہو اسلام آباد میں کہ ان کو دیکھ کے اور کہیں بھی ان کی تذلیل کی جائے، پر یہ ساری چیزیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ذہن میں تھیں۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کہا تھا کہ بھئی وقت اتنا آسان نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ایشوز ہوں گے، پر ہر پلان کا اور ہر وہ چیز جو ان کے ساتھ ہو سکتی ہے یا ایز اے ہول ہمارے ساتھ یونائٹڈ اپوزیشن ہو سکتی ہے، ان سب کے پلان بی اور پلان سی پریزیڈنٹ زرداری صاحب آلریڈی اب ان سب کو سندھ ہاؤس سے کہاں آپ نے پہنچا دیا ہے؟ سندھ ہاؤس سے بھی غائب کر دیا ہے نا، اب کہاں لے گئے آپ ان کو؟ کس سیف ہاؤس میں رکھ لیا اب آپ نے؟ دیکھیں جی، جو بھی ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہوٹل میں ہوں گے، کسی کے گھر پہ ہوں گے، اپنے گھر پہ ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ ہوں گے، پر اپنا نیشنل اسمبلی کے جو ہاسٹل ہے وہاں پر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کیا کیا گیا سندھ ہاؤس میں اور اس سے پہلے کیا کیا گیا پارلیمنٹ لاجز میں۔ تو آف کورس ہر کسی کا ہمیں سیکیورٹی کا خیال ہے۔ شہباز شریف صاحب کا مشورہ تھا، آپ نے -1 پر بات کر لی۔ قومی حکومت کہتے ہیں تحریک انصاف کے علاوہ قومی حکومت بنا لیں، تو اگر جو 2-4 جماعتیں مطلب ان کا مطلب ہے نئی بھی حکومت میں ابھی آنے کے چانس ان کو بھی لے لیں، تو وہ قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں 5 سال کے لیے۔ آپ اس آئیڈیا کو بائی کرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے پاکستان میں مائنس پی ٹی آئی قومی حکومت بنا لی جائے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی تو مائنس ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی میرے خیال سے پھر کبھی نہ کوئی سیٹیں لے گی نہ حکومت میں آئے گی، تو پی ٹی آئی کی تو بات کرنی نہیں چاہیے۔ جہاں تک بات ہے نیشنل گورنمنٹ کی، تو اس کے فیصلے تو میرے لیڈر کریں گے، پریزیڈنٹ زرداری، چیئرمین بلاول کریں گے، پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سوچ ہے اور جو ہم چاہتے ہیں اس حساب سے اس ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے اور ان مسئلے مسائلوں سے نکلنے کے لیے پرائم منسٹر بلاول بھٹو کو ہی بننا پڑے گا، اور ہم وہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہمیں تو پھر آپ ابھی کیوں نہیں بلاول کو بنا رہے؟ ابھی کیا رکاوٹ ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنرل الیکشن میں مقابلہ کریں سیاسی قوتوں کے ساتھ۔ پھر بھی کوئلیشن میں ہی بنے گا نا، پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ایبسولوٹ میجورٹی لے لے۔ جب تک پنجاب واپس نہیں آتا، جب تک کے پی واپس نہیں آتا، خالی سندھ پر تو میجورٹی نہیں آنی، تو کوئلیشن میں بنانے ابھی بنا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ماحول ہے۔ آنے والی جو حکومت ہے، وہ چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے کے پی کے ہو یا بلوچستان ہو، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اس کے کینڈیڈیٹس کی۔ نہیں، بات کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پنجاب کا ووٹ بینک دیکھیں نا، ابھی تک آپ وہاں کوئی ایسی ضمنی میں سیٹ نہیں جیت سکے ہیں، ابھی تک آپ کا کوئی ریوائیول نظر نہیں آ رہا، تو پنجاب میں الیکشن تو ابھی آپ نہیں جیت سکتے ہیں، تو کوئلیشن میں بننا ہے تو ابھی بنائیں بلاول صاحب کو۔ دیکھیں جی، اگر پنجاب میں الیکشن ہوگی تو کون مقابلہ کرے گا؟ آپ کے خیال سے پی ٹی آئی ہوگی؟ پی ٹی آئی نہیں ہوگی۔ اگر پنجاب میں مقابلہ ہوگا تو مقابلہ روبرو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا۔ کچھ سیٹیں جیتیں گے، کچھ آف کورس ہاریں گے بھی صحیح، پر آپ کا جو آج نقشہ پنجاب کا ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا ناراض ووٹ بینک ہے، دیکھیں ناراض ارکان کو لانا آسان ہے، ناراض ووٹ بینک واپس لانا آسان نہیں ہے۔ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ٹوٹ کے کہاں گیا؟ میجورٹی اس کا تو پی ٹی آئی کی طرف گیا، جو آج واپس ہمارے ساتھ ہے۔ میں 10 دن لانگ مارچ میں تھا، میں نے پنجاب کی صورتحال دیکھی، میں نے پنجاب میں انٹری اور ایگزٹ تک لوگوں کے ماحول دیکھے، اور وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ
88 کے بعد اگر جوش و ولولہ پنجاب میں آیا ہے تو 88 کے بعد اب آیا ہے، تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ آپ نے دیکھا لاہور کی بھی الیکشن جو بائی الیکشن ہوئی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنے ووٹ لائے، اور مقابلہ بھی کس کا ہوا، جیسے میں نے آپ کو کہا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا۔ تو ڈائنامکس جو ہیں وہ بالکل چینج ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی۔ لیکن پنجاب کے جو ناراض ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ نون کا ٹکٹ مانگتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں مانگتے ہیں۔ جو ترین گروپ کے لوگ ہیں، جو علیم خان گروپ کے لوگ ہیں، جو ایون کہ مسلم لیگ کاف بھی ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ مانگتی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں مانگتی ہے۔ کاف لیگ کی تو آپ میرے خیال سے میں اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا، کیونکہ کاف لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کافی لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ نون سے کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہماری ایڈجسٹمنٹ وہاں ہونی چاہیے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ مزمل صاحب، آپ بہت سے لوگ آف کورس دیکھیں گے نون لیگ میں جاتے ہوئے اور نون لیگ کے ٹکٹ لیتے ہوئے، اور آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں آفیشلی شمولیت کر کے ہمارے ٹکٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ چاند صاحب آئے ہیں، امتیاز صفدر وڑائچ آئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان حلقوں میں نون کے پاس جگہ بھی نہیں تھی۔ مطلب چاند صاحب والے حلقے میں جگہ نہیں تھی، وڑائچ صاحب والے حلقے میں جگہ نہیں تھی۔ جہاں جگہ نہیں ہے وہاں تو آپ چوائس ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں نون کسی کو رکھنا چاہے گی تو لوگوں کی فرسٹ چوائس تو پنجاب میں ابھی بھی نون ہے۔ مزمل صاحب، ہم آپ کو کچھ سرپرائزز دے رہے ہیں اور بہت سے سرپرائزز بہت جلد دیں گے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم نے اب مارچ اناؤنس کیا ہے، وہ 24 سے لاہور سے نکل رہے ہیں اور اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اس پر کیا اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی؟ ویٹ اینڈ سی، جیسے انہوں نے آپ کے مارچ کے ساتھ کیا، ویٹ اینڈ سی؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے الائز کے ساتھ، کولیشن پارٹنرز کے ساتھ آف کورس کھڑی ہوئی ہے، اتحادیوں کے ساتھ ہر چیز میں کھڑی ہوئی ہے، پر کیونکہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں تو یہ فیصلہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کریں گے۔ اب دیکھیں، ایک منظرنامہ ہے، میں تیمور تالپور صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بھی 27 کو وہ کہتے ہیں ڈی چوک پہ ہوگا۔ عمران خان صاحب بھی 10 لاکھ لوگ لے کر ڈی چوک پہ آ جائیں گے۔ تیمور تالپور کو ڈی چوک کا منظرنامہ کس کے پاس نظر آتا ہے؟ کیا عمران خان جلسہ کریں گے یا اپوزیشن کرے گی، یا کیا ہوگا؟ ڈی چوک پہ تصادم ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جن کی کشتی ڈوب رہی ہے اور جن کے ساتھی ان کو چھوڑ رہے ہیں، ان سے علیحدگی اور ناراضگی کر رہے ہیں، تو ان کے لوگوں کا بھی وہی حشر ہوگا جن کو لاکھوں کروڑوں نوکریوں اور لاکھوں گھروں کا آسرا امید دیا گیا پر اسے ملا کچھ بھی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس ٹائم پر عمران نیازی کو تنہا چھوڑیں گے۔ تو آپ کو ڈی چوک پہ اپوزیشن کا جلسہ نظر آتا ہے، عمران کا نہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا جلسہ ہوگا، پر ہماری یہی کوشش ہے کہ تصادم نہ ہو، کہیں بھی کوئی کانفلکٹ نہ ہو، ہر چیز اچھی طرح سے مینیج ہو، اور جو حکمران آج کے جانے والے ہیں وہ الٹا سوچ کے بیٹھے، وہ چاہتے ہیں تصادم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو، کیوس ہو، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کیوں نہ سامنے آ جائے، پر جو جمہوری قوتیں ہیں چانس ہے نا، چانس تو ہے، تصادم ہوگا، محاذرہ ہی ہوگی، وہ اقتدار آرام سے نہیں چھوڑنا چاہتے، تو تھرڈ پارٹی کا چانس تو بہت برائٹ ہے۔ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب چیزیں جو آج ہو رہی ہیں اور ہونی ہیں، وہ سب پریزیڈنٹ زرداری آلریڈی اس کے بارے میں ان کے آلٹرنیٹ پلانز سوچ چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی لیڈرشپ میں ان سب چیزوں کو ہم اوائڈ کریں گے اور ایک اچھا پرائم منسٹر آصف زرداری صاحب اپنی مرضی سے لائیں گے۔ بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے تیمور تالپور صاحب کی گفتگو سنی۔ اگلی حکومت کے خد و خال کے مطابق ان کے نزدیک اسپیکر اور صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ اگر شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ نہیں لینی تو پھر پیپلز پارٹی میں سے وزیر اعظم آئے گا، لیکن وہ بلاول نہیں ہوں گے۔ باقی کچھ وزارتوں میں پیپلز پارٹی دلچسپی نہیں رکھتی، انہیں بھی لگتا ہے اگر تصادم ہو تو تھرڈ فورس کہیں نہ کہیں آنے کا چانس ہے۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔